تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ جو ساری کائنات کا خالق مالک حاجت روا اور مستقشا ہے، اور اللہ تعالیٰ بے شمار درود و سلام سرور کونین تاجدار مدینہ شمس الضحیٰ بدر العلا حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر دین اسلام سے پہلے جتنے بھی مذاہب اور ادیان موجود تھے، مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے دین کے اندر اپنی خواہشات کے مطابق تبدیلیاں کرتے رہے، اور پھر انہوں نے اپنی سوچ کے مطابق یہ بات بنا لی کہ شاید دین اور مذہب اس چیز کا نام ہے کہ بس صرف اللہ کو راضی کیا جائے، صرف نماز روزہ ہی کیا جائے، صرف اللہ رب العزت کو ہی یاد کیا جائے، شاید صرف یہی نیکی ہے اور یہی دین ہے۔ اس لیے انہوں نے بہت سارے اپنی مرضی کے مطابق طریقہ کار اختیار کر لیے۔ کچھ نے یہ ذہن بنا لیے کہ بھئی ہمیں شادی بھی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اپنی ساری کی ساری زندگی دین کے لیے اور اللہ کے لیے وقف کرنی چاہیے۔ کچھ نے اس نظریے کے مطابق اپنی سوچ اور اپنا عقیدہ بنا لیا کہ بھئی ہمیں لوگوں میں رہنا ہی نہیں چاہیے، ہمیں جنگلوں میں نکل جانا چاہیے۔ اسی طرح کی سوچ لے کے چند صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر بھی جاتے ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں بتائیں محبوب پیغمبر علیہ السلام کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں۔ دن کا تو انہیں پتا تھا کیونکہ ان کی نمازیں نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوتی تھی، دن کو نبی علیہ السلام سے تعلیمات اسلام سیکھتے تھے۔ تو دراصل ان کے پوچھنے کا مقصد اور مطلوب یہ تھا کہ فرائض کے علاوہ جو نوافل ہیں، جو نفلی عبادات ہیں، ان کے متعلق نبی علیہ السلام کا معمول اور طرز عمل کیا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ نبی علیہ السلام کثرت سے نفلی روزے رکھتے ہیں، بالخصوص سوموار اور جمعرات کا۔ اسی طرح اگر گھر میں کسی دن کھانا موجود نہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بھی آج میرا روزہ ہے، ایام 20 ان کا نبی علیہ السلام معمول سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ نوافل نبی علیہ السلام کثرت سے ادا کرتے، اور بالخصوص رات کے وقت جب نصف رات گزر چکی ہوتی تو پھر بقیہ نصف رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے اور اتنی خوبصورت نماز ادا فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس نماز کی خوبصورتی کو میں اپنے الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتی۔ اس نماز کے اندر نبی علیہ السلام کی تڑپ، نبی علیہ السلام کی جستجو، نبی علیہ السلام کا خشوع خضوع، نبی علیہ السلام کی توجہ اس قدر دام عروج میں ہوتی تھی کہ میرے پاس الفاظ ہی نہیں کہ میں کیسے بیان کروں۔ فرمایا کہ نبی علیہ السلام 500 ہزار آیات کی تلاوت فرما لیا کرتے تھے،
اور جتنا لمبا قیام اتنا لمبا ہی رکوع اور اتنا لمبا ہی سجدہ، اور اس کے اندر بالکل کسی قسم کی اکتاہٹ نہیں ہوتی تھی۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج اگر ہماری مساجد میں تھوڑی سی قرات روٹین سے لمبی کر لی جائے تو ہمیں جو ہے وہ دل کے اندر یہ خیال آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ قاری صاحب کو تو کام کوئی نہیں، میں نے تو فلاں کام بھی کرنا تھا، فلاں بھی کرنا تھا، فلاں بھی کرنا تھا۔ تو اسی لیے عائشہ فرماتی ہیں کہ میں ان کی خوبصورتی کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نماز کے بعد جو سب سے بہترین نماز، اللہ کو محبوب نماز اور اللہ کے قریب کر دینے والی نماز، وہ ہے قیام اللیل، تہجد کی نماز، رات کی نماز۔ اب یہ معمول عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، تو جس طرح دین اسلام سے پہلے کے لوگوں نے اپنی سوچ کے مطابق دین کو اختیار کرنے کی کوشش کی، وحی کو چھوڑا، پیغام الہی کو چھوڑا، تو ان کا وہ دین جو ہے اللہ کے ہاں قبول و منظور نہیں۔ اگر آج کا مسلمان بھی اس وحی کے تعلق کو ختم کر کے اللہ کے پیغام کو چھوڑ کے، محبوب پیغمبر علیہ السلام کے پیغام کو چھوڑ کے اپنی سوچ کے مطابق کہتا ہے کہ بھئی اس کام کے کرنے میں حرج کوئی نہیں ہے، تو جاکر کے بغیر وہ کام بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو سکتا نہیں۔ اب انہوں نے کیا قسم اٹھائی؟ ایک گروپ نے قسم اٹھائی کہ ہم شادی نہیں کریں، ایک نے کہا جی ہم پورا سال رمضان کے علاوہ 11 مہینے نفلی روزے رکھیں گے، تیسرے گروپ نے قسم اٹھائی کہ عشاء سے لے کے فجر تک ساری رات قیام اللیل میں گزاریں گے۔ اب بظاہر دیکھیں تو یہ تینوں کام نیکی کے اعتبار سے بہت بڑے ہیں، اور شاید کوئی اور نیکی ان کا مقابلہ نہ کر سکتی ہو۔ اب قسم اٹھا کے کہا اور چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ آپ کے شاگرد آئے تھے، آپ کے جانثار آئے تھے اور نیکی کے متلاشی آئے تھے، نیکی سے محبت کرنے والے آئے تھے، میں نے انہیں آپ کا معمول بتایا تو انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا، تو نبی علیہ السلام خوش نہیں ہوئے، نبی علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے کی وجہ سے۔ نبی علیہ السلام فوراً مسجد میں آتے ہیں اور سارے صحابہ کو جمع کر کے اللہ کی قسم اٹھا کے کہا امان اللہ اتقاکم للہ واخشاکم لہ، تو اللہ کی قسم ہے میرے اندر تم سے کہیں زیادہ اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر موجود ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم مجھ سے زیادہ بندگی کر سکتے ہو، تم مجھ سے زیادہ عبادت کر سکتے ہو؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے بھی انبیاء کو 40 مردوں کے برابر طاقت دی ہے، ان کا حوصلہ، ان کی ثقافت، ہر لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام مردوں سے زیادہ طاقت دی ہے انہیں۔ نبی صاحب نے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے وہ تمہارا عمل نیکی نہیں ہو سکتا۔ مختلف مقامات پہ نبی صاحب نے کیا فرمایا؟ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس نے میری سنت سے منہ پھیر لیا، میری سنت کو اختیار نہیں کیا اور اپنی مرضی سے کہا کہ بھئی یہ کام بھی اچھا لگ رہا ہے، اس کام میں مجھے بظاہر کوئی حرج نہیں لگ رہا، یا یہ کام بڑی دیر سے لوگ کرتے آ رہے ہیں، اس کے اوپر زیادہ لوگوں کا اکٹھ ہو چکا ہے، حالانکہ اس کے متعلق میرے نبی علیہ السلام کی سنت موجود نہیں، تو جاتے کہ وہ کام بھی اللہ کی بارگاہ میں مجھے ایجاب دلا سکتا۔ تو لہذا دین اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توازن رکھا ہے، جہاں جہاں اللہ نے اپنے حق کو بیان فرمایا وہیں پہ ساتھ ساتھ حقوق العباد کا تذکرہ بھی کیا، کہ اگر میں یہ کہوں کہ بھئی میں نے صرف نمازیں ہی پڑھنی ہے، میں نے صرف روزے ہی رکھنے ہیں، میں نے بس صدقہ خیرات ہی دینے ہیں، اس کے علاوہ میں نے کوئی دنیاوی حق اپنا پورا نہیں کرتا، یعنی میرے اوپر سب سے زیادہ حق میری ماں کا ہے، اس کے بعد میرے باپ کا ہے، اس کے بعد میری بیوی کا ہے، میرے بچوں کا ہے، میرے بہن بھائیوں کا ہے، میرے محلے داروں کا ہے، پوری امت کا ہے، یہ سارے کے سارے حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے کندھوں پہ ڈالے ہیں۔ ان سب کا انکار کر کے یہود و نصارہ کی طرح رہبانیوں میں اختیار کر کے میں کہوں کہ میں نے تو مسجد کے کونے میں بیٹھ کے بس اللہ کرنی ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے، تو بھائیو کس طرح کہ اللہ راضی ہوتا
میرا اللہ کب راضی ہوتا ہے؟ جب خلق خدا راضی ہوتی ہے. جب ہم انسانوں کو خوش کریں گے ان ذمہ داریوں کی صورت میں، ان حقوق کی صورت میں جو اللہ نے میرے اوپر فرض کیے ہیں، اگر وہ میرے اوپر راضی ہیں پھر میرا اللہ بھی راضی ہے. نبی اسلام نے کیا فرمایا؟ رضا اللہ فی رضا الوالدین، کہ لوگوں اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو دیکھو تمہارے والدین تمہارے اوپر راضی ہیں یا